اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ و جدل کے لیے تیار ہوئے۔ امامہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر پر باندھا، حضرت علی کی ذوالفقار ہاتھ میں لی اور گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں جا پہنچے۔ ایک مرتبہ پھر اتمام حجت کی لیکن بے سود۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار جو چلی ہے تو دشمن ایک ایک کر کے جہنم واصل ہوتے رہے، لاشوں کے انبار لگ گئے، یزیدی فوج میں سناٹا چھا گیا، ہزاروں جوان دوڑ پڑے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرے میں لے لیا اور چاروں طرف سے تیروں کی بوچھاڑ کر دی گئی۔ نورانی بدن لہو لہان ہو گیا۔ ایک تیر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر لگا، وہ پیشانی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسہ گاہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی شدت سے گھوڑے سے گر پڑے۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدیوں سے کہا کہ وہ ان کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت تو دے دیں۔ آپ سجدے میں گئے۔ دنیا میں جتنے لوگ سجدے کرتے ہیں تو وہ دوبارہ اٹھتے ہیں، لیکن اس دن آسمان نے دیکھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سجدہ کیا ان کو اٹھتے ہوئے کسی نے نہ دیکھا۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی خاطر کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے کس طرح فسق و فجور کا مقابلہ کیا، اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ انہوں نے آنے والی نسلوں کے لیے عزم و ہمت کی ایک بہترین مثال چھوڑی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت پر آنے والی مصیبتوں کو یاد کر کے چند آنسو بہانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اگر امام عالی مقام سے سچی محبت ہے تو ان کی پیروی کرتے ہوئے حق و صداقت کا پرچم بلند کریں، اور جس عظیم مقصد کے لیے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر، مال، خاندان اور اپنی جان قربان کر دی، اس کو بھی اپنا مقصد اولین بنائیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے اسوے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔